آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، خبریں آ رہی ہیں بھارت سے کہ بھارت نے ایک میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے فورس ملٹی پلائر۔ یہ جو ٹیسٹ فائر کیا ہے اس کا نام ہے روڈرا M2، جو کہ ایئر ٹو سرفیس میزائل ہے، جو کہ Su-31 Mk1 سے کیا گیا۔ انڈیا کی جو ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، جسے DRDO بولا جاتا ہے، اس نے آج، جبکہ پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا، کل تقریباً 28 مئی کو 5 نیوکلیر دھماکے کیے، اور پھر پاکستان نے 29 یا 30، مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، 29 مئی کو، اگلے دن ہی یا 30 مئی کو ایک اور میزائل کا ٹیسٹ کیا۔ لیکن انڈیا نے آج کا دن کیوں چنا جبکہ تھوڑے دنوں بعد الیکشنز آ رہے ہیں؟ جب اس طرح کے میزائل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو DRDO سارا کچھ خود نہیں کر سکتا۔ DRDO کو پرمیشن لینی پڑتی ہے ڈیفنس منسٹر سے، یا پرائم منسٹر آفس اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اب یہ جو Su-30 Mk1 کا جو پلیٹ فارم استعمال کیا ہے انڈین ایئر فورس نے، یہ کیوں کیا ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ آج یہ صبح 10:30 کہ اس وقت میرا خیال ہے پاکستان میں صبح 11 کا ٹائم ہوگا، اڈیشہ کی ایک کوسٹ سے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا۔ اس پہ پریس اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، ایک تو پیورلی جو پرفارمنس ہوتی ہے میزائل کی، اس کا مقصد ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جی، فلائٹ ڈیٹا کیپچر کرنا، ٹریکنگ انسٹرومنٹس کو چیک کرنا، الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز کو دیکھنا، ریڈار اینڈ ٹیلیمیٹری اسٹیشنز جو ڈپلائڈ کیے جاتے ہیں ان کو دیکھنا، اور ڈفرینٹ لوکیشنز میں۔ یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں، یہ نہیں ہوتا کہ ایسے نہیں ہوتا۔ ابھی انڈیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر بھی مبارک دی ہے انڈین ایئر فورس کو کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، یہ جو ٹیسٹ کیا ہے۔ اب یہ جو روڈرا M1 ہے، یہ ایک انڈیجنسلی ڈیولپڈ سالڈ پروپیلڈ ایئر لانچڈ میزائل ہے، جو کہ ایئر ٹو سرفیس جس کا رول ہے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اینمی مینس پاکستان یا چائنا، ٹیکنیکلی پاکستانی، کیونکہ ایک چیز دیکھیں، انڈیا اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی جب پلے کرتا ہے گلوبل لیول پہ تو چائنا کو دکھاتا ہے، جب اپنی عوام کو دکھانا ہو تو پاکستان کو دکھاتا ہے۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں آپ، مثال کے طور پہ پرائم منسٹر مودی نے ایک پروب کا انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا ہے کہ کیوں پاکستانی لیڈرشپ جو ہے، پاکستانی پولیٹیشین جو ہے، وہ راہل گاندھی کو پریز کر رہے ہیں۔ فواد چودھری، جن کا میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا، میرے پوڈ کاسٹ دا قمر چیمہ پوڈ کاسٹ پہ اگر جائیں گے آپ تو آپ کو فواد چودھری کا پوڈ کاسٹ ملے گا، اور میں نے اس پہ انہی فواد چودھری سے یہی سوال پوچھا اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ کیوں پرائم منسٹر نریندر مودی آپ کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ ایک انڈین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں، نیکسٹ ڈے پرائم منسٹر مودی ایک پولیٹیکل ریلی کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ شہزادے کو پاکستان سے جو ہے وہ سپورٹ آ رہی ہے۔ کیوں میں نے یہ سوال کیے؟ وہ میں نے ایک کافی 35-40 منٹ کا پوڈ کاسٹ فواد چودھری کے ساتھ دی قمر چیمہ پوڈ کاسٹ میں کیا ہے، میں اس کا لنک بھی اس میں ڈال دوں گا، آپ جا کے وہ دیکھیے گا۔ لیکن پرائم منسٹر مودی نے فواد چودھری، جو کہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، خود جیلوں میں موجود ہیں، کیسز لڑتے ہوتے ہیں، کبھی وہ لاہور میں ان کے خلاف کیس ہوتے ہیں، ابھی میرے خیال ہے 6-8 مہینے وہ جیل میں رہ کے آئے ہیں، انہوں نے آتے ٹویٹ کر دی اور پرائم منسٹر مودی نے اس ٹویٹ کا انویسٹیگیشن شروع کرا دی کہ راہل گاندھی اور اروند کیجریوال کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اب کوسچن یہ آتا ہے، اگر فار ایگزامپل کوسچن یہ آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو انڈین جو پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب ہیں، وہ انویسٹیگیشنز کیوں شروع کریں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیشین ہے۔ فواد چودھری ایک ایسے پولیٹیشین ہے جو کہ ہے تو عمران خان کی پارٹی کے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی عمران خان کی پارٹی بھی چھوڑی۔ اچھا، جب وہ پارٹی چھوڑی اس کے بعد وہ PTI کا بھی، وہ عمران خان کی پارٹی کا بھی حصہ نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب عمران خان باہر آئیں گے جیل سے تو مجھے دوبارہ وہ اپنی پارٹی کا حصہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ جسے وہ کہتے ہیں نا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا وہ حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کیٹیگری میں وہ آ چکا ہوا ہے، اور مودی صاحب اس پہ بڑے مٹھائیاں کھا رہے تھے، مزے کر رہے تھے۔